نیفے اس نئی تکلیف دہ سچائی سے مطابقت کی کوشش کر رہی ہیں۔ ٹھیک 1 سال پہلے ایک لمحے میں ان کی آنکھیں پھوٹ گئیں، انگلیاں کٹ گئیں اور زندگی برباد ہو گئی۔ کئی پیشہ ورانہ اسناد کی حامل اس خاتون کا مستقبل روشن تھا۔ اب وہ خود کو باور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ زندگی کبھی پہلی جیسی نہیں ہوگی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ ہزاروں مواصلاتی آلات یا پیجرز لوگوں کے ہاتھوں میں پھٹنے لگے۔ انہیں شیعہ گروپ حزب اللہ لایا تھا اور جنگجوؤں سمیت تنظیم کے بہت سے سویلین اداروں میں کام کرنے والوں کو تقسیم کیا تھا۔ نیفے ایک ہسپتال میں حزب اللہ کے زیر انتظام چلنے والے سینیٹائزیشن ڈپارٹمنٹ میں سپروائزر تھیں۔ میں اسپتال کے تمام وارڈوں کے ساتھ کام کرتی تھی۔ جب کسی ڈپارٹمنٹ کو ضرورت ہوتی تھی تو وہ مجھے پیجر پر پیغام کرتے اور میں قریب ترین لینڈ لائن سے انہیں کال کرتی۔ انہوں نے 20 دن پہلے ہی انہیں نیا پیجر دیا تھا۔ آخری منظر جو مجھے یاد ہے، میرے خیال میں اس دن میں اپنے دفتر میں تھی جب پیجر مسلسل بجنے لگا۔ اسکرین بہت تاریک تھی، جیسے فون بند ہونے والا ہو۔ پیغام پڑھنے کے لیے میں اسے اپنی آنکھوں کے قریب لے آئی۔ پیجرز حملے میں 2000 سے زیادہ افراد زخمی اور کم سے کم 11 ہلاک ہوئے۔ ان میں 11 برس کا ایک لڑکا بھی تھا۔ اگلے دن اس کی تدفین پر مزید آلات پھٹنے لگے۔ جنازے کے لیے یہاں بہت سے لوگ تھے۔ ان میں بچے بھی تھے جو پیجر حملے میں مرنے والے لڑکے کے دوست تھے۔ اچانک ایک چھوٹے سے دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ہم یہاں سے نکلنے کے لیے بھاگے تو معلوم ہوا کہ واکی ٹاکی پھٹ رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے بعد میں بیان دیا کہ حملہ اسرائیل نے کیا تھا۔ ہیومن رائٹس واچ کے نقطہ نظر سے یہ ایک غیر قانونی بلا امتیاز حملہ تھا۔ حملے کے طریقہ کار میں اس بات کا تعین کرنا ممکن ہی نہیں تھا کہ جب ہزاروں آلات بیک وقت پھٹنے لگیں گے تو وہ ہدف کے پاس ہی ہوں گے۔ مروجہ بین الاقوامی انسانی قانون میں ایسے بوبی ٹریپ ڈیوائسز پر پابندی ہے۔ نیفے اس نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ تھراپی سے مدد لے رہی ہیں۔ انہیں امید ہے کہ اس طرح وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں کچھ خود انحصاری لا سکیں گی، مگر انہیں امید نہیں ہے کہ کبھی انہیں انصاف ملے گا۔ بی بی سی نے انسانی حقوق کی تنظیموں کے ان الزامات کے بارے میں کہ پیجرز حملہ جنگی جرم کے زمرے میں آ سکتا ہے، اسرائیلی حکام سے تبصرے کے لیے رابطہ کیا، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔